بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسلمین ہر وقت اللہ کی سلامتی میں ہوتے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ آپ جو گزشتہ حکومتوں پہ یا موجودہ حکومت پہ یا آنے والی حکومت پہ تنقید کریں یا بحث کریں یا آپس میں لڑائی جھگڑے کریں، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، محبتیں ختم کر دیں، سلام دعا ختم کر دیں، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، کس کے لیے؟ سیاستدانوں کے لیے، پارٹیوں کے لیے، نون نیک، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، حتیٰ کہ کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو، تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فساد سے۔ فساد بہت بری چیز ہے، اسے قتل سے بڑا جرم کیوں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے قرار دیا ہے کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تمیز دی ہے۔ روز اٹھتے ہو، دیکھتے ہو، ہر کام میں بحث کرتے ہو یا جو چیز خریدنے جاتے ہو کرتے ہو، تو اس اپنے روز کے معاملات میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے بھیا کہ گزشتہ حکمرانوں کو یا ان حکمرانوں پہ ماتم کرنے کی بجائے، پیٹنے کی بجائے، گالیاں دینے کی بجائے خود کو گندہ کرنے والی بات ہے۔ خود بھی زبان گندی، انتشار بھی دماغ میں پیدا ہوگا اور روز کے کام بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ ہمیں خود اپنے ارد گرد کے سسٹم پہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قیام میں کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے، سجود میں چلے گئے، نہیں۔ انہوں نے نماز تک محدود کر دیا، یہ فارسی لفظ ہے، اس کو انہوں نے یہاں تک محدود کر دیا، یہیں گٹھان باندھ دی، اس سے آگے نہیں سوچ رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے صلاۃ قائم کرو۔ قائم کا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ میرا نظام شریعت قائم کرو، اپنی ذات پہ بھی، ارد گرد بھی۔ اس کے لیے مجاہدہ کرو، جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب ہے محنت کرو، کوشش کرو۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ قتل و غارت کرو، انہوں نے قتل و غارت بتا دیا۔ وہ قتل فی سبیل اللہ ہے، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ بڑے وسیع پیمانے پہ جاتا ہے، وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ ہوتی ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے، اس کا اس عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد سے مراد یہ کہ آپ نے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے پہلے اپنی ذات پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اس کے بعد دوستوں پہ، سسٹم پہ۔ جب ہر کوئی اپنا کرے گا تو آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا سب۔ تو اس کے لیے آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنا پڑے گا۔ آپ ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں تفسیری بیان کر دیا ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے، اور عقل مند اس پہ ایمان لائیں گے اور عقل مند اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہر بندے کے پاس عقل بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے۔ جب وہ اچھی طرف سے جا کے انصاف پہ، سسٹم پہ جاتا ہے تو عقل مند کہلائے گا، جب برائی کرے گا یا غلط سائڈ لے گا یا اپنی خواہش پہ چلے گا، اپنی مرضی کرے گا، تو وہ بے وقوف کہلاتا ہے۔ لیکن دنیا اسے سیاںا کہتی ہے، لیکن یہ سیاںا نہیں ہے۔ اس کو پیٹھ پیچھے بھی، منہ پہ بھی برا والا کہا جاتا ہے، اور وہ اس کی آخرت بھی بری ہے، دنیا بھی بری ہے۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محترم دوستو، یہ ہر ایک کو انڈیویجلی اپنی مدد کرنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، شاید اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ میں فی سبیل اللہ ہوں، اللہ کی راہ پہ میں نے وقف کیا اپنے آپ کو، تو اس لیے کوئی میں اجرت نہیں لیتا۔ جہاں کو پوچھے گا تو میں اللہ کی کتاب سے ہی بتاؤں گا۔ میں نے غیر اللہ سے نہ محبت کرنی ہے، نہ غیر اللہ کا بتانا ہے۔ کیوں کہ وہ اس میں 99.99% جو باتیں ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ تو جو قرآن کے خلاف ہو تو وہ ابلیس کا ساتھی کہلاتا ہے، وہ شیطان کا مرید کہلاتا ہے، اور وہ شیطانی خطوط کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ آپ چینی کا ہی بحران دیکھ لیں، چھوٹے سے ایک بات کروں گا، چینی کا بحران دیکھ لیں۔ چینی میں یہ ہے کہ یہ میں نے کل بھی ایک انٹرویو کیا ایک دوست کا، بہت اچھے کا، رحیم یار کے پاس چنی گوٹ ہے، وہاں حمزہ شوگر مل بھی اور شوگر ملیں بھی ہیں، 200 ٹرالیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو وہاں کے کسان کا جو پوچھ گاچھ کی ہے، تو پہلے بھی کی تھی، ابھی پھر اس کو ریفریش کیا ہے۔ وہ کہتا جی میری 200 من کی ٹرالی ہوتی ہے، اور یہ جو ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، دلال جنہیں کہتے ہیں، وہ شوگر مل کے ہی ہوتے ہیں، ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں وہ جو بڑے منافق ہوتے ہیں۔ کہتا وہ 140 روپے من کے حساب سے لیتے ہیں، اور 10% کاٹ لیتے ہیں۔ کاٹ یعنی 200 من کے اوپر وہ 20 جو بنتا ہے نا، 200 من پہ تقریباً 20 من بن گیا، اس کو وہ کاٹ میں لے لیتے ہیں، اس کے پیسے نہیں دیتے وہ۔
اور اس کے علاوہ ٹرالی کئی عرصہ کھڑی رہتی ہے، گنا خشک ہو جاتا ہے اور میٹھا ہو جاتا ہے گنا، پھر تولی جاتی ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے سے مختلف آگے تک بھی وہ چٹ دے دیتے ہیں کہ پیسے آ کے لے جانا۔ اس نے بتایا کہ اگر میں گنا خود میں اس کو گنے کا گڑ نکال کے اور بیچوں، شکر بنا کے بیچوں، تو مجھے اس لحاظ سے یہ ایسے ان کو میں دے رہا ہوں تو مجھے پڑ رہی ہے 26-28 کی ٹرالی پڑتی ہے، 26,000-28,000 کی۔ اگر میں خود کروں تو یہ ڈبل ریٹ پڑتا ہے، یعنی کہ یہ 58 اور 60,000 تک کہتا میرا پرافٹ ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے، میں نے کہا اس سے بات کی جائے اور آپ لوگوں سے بھی بات کی جائے کہ کسان ہر کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے ہر معاملے میں، چاہے سبزی فروٹ کچھ بھی لگا رہے ہیں، اس سے بولو ڈائریکٹلی بیچیں۔ اور چینی ویسے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ اس میں نیکوٹین ہوتی ہے اور بہت سے کیمیکل ڈلتے ہیں، تو پھر کئی پروسیس میں جا کے چینی بنتی ہے، چینی ٹوٹلی نقصان دہ ہے۔ شکر گڑ بغیر مسالے والا سب سے بہتر اور سب سے سستا پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ کسان کو تھوڑی سے شعور دے دیں، کیونکہ محنتی تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو گروی رکھ دیتا ہے ان کے ہاتھوں۔ یقین کریں 500 کے قریب خاندان ہیں جو فل شیطان ہیں، جن کا ہولڈ ہے معاشیت کے اوپر، یہ باقی ان کے دلال ہیں، ایجنٹ ہیں جو ان کو جا جا کے چیزیں دیتے ہیں۔ اور یقین کریں پوری عوام 22 کروڑ سے زیادہ عوام ہے، تقریباً 24-25 کروڑ عوام ہے، بہت سے لوگ تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، تو وہ سارے ذلیل ہیں صرف ان 500-600-700 بندوں کی وجہ سے اور ان کے چند ہزار چیلوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ان کو کسانوں کو مشورہ دیں کہ وہ شوگر مل کو چینی گڑ بند کر دیں، گنا بند کر دیں اور گڑ بنا کے ڈائریکٹلی بیچیں۔ یقین کریں یہ 80-85 روپے جو چینی مل رہی ہے، آپ کو گڑ 20-25 روپے سے اوپر مہنگا نہیں ملے گا، اور آپ کی صحت بھی اچھی، یہ آپ کے پورے نظام کے لیے بہترین چیز ہے جو گڑ ہے، شکر ہو گیا اور گڑ ہو گیا۔ اور یہ بغیر رنگ کاٹ والا مسالے والا نہیں، سادہ تھا کہ اس پہ کسان کی بھی محنت نہیں ہوتی اور وہ سادہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے، اور سب سے بہتر وہی ہوتا ہے۔ تو وہ لیں اور وہ اس کو مشورہ دیں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جائیں۔ باقی کو میرے لائق خدمت ہو جو پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ باتیں آپ دیکھیں، یہ باتیں آپ میڈیا نہیں بتا سکتا، کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ معمولی اینکر جو ہوتے تھے، اب اس وقت بڑے بڑے اینکر ہیں، ان کے بڑے بڑے نام ہیں، 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی گاڑیوں پہ بیٹھتے ہیں، 5-5 کروڑ کی گاڑیوں پہ، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھتے ہیں۔ کدھر سے پیسہ آتا ہے ان کے پاس صرف انہی باتوں کو روکنے کے لیے؟ ان کو نہیں پتا، سب پتا ہے، ان کی باتیں سنو۔ پہلے درود پڑھ دے گا لاکھوں کروڑوں دفعہ، پھر دوسرا بیٹھے گا تو وہ ایک نشئی ہے، یہ زیادہ تر ہیں یہی، بھوکے ننگے آتے ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزروں پہ فری ہے، پھر چند دنوں بعد لینڈ کروزروں پہ آ جاتے ہیں، بینک کا بیلنس آ جاتا ہے، دنیا میں پھرتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کی سرپرست بن جاتی ہے۔ ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے چینلوں پہ دیکھ لو کیا ہے، سوائے بدکاری کے کوئی نہیں۔ طلاق یافتہ اور بے حیا عورتیں بٹھائی ہیں میک اپ کر کر کے، اور وہ طلاق یافتہ ہے، کئی دفعہ طلاق یافتہ ہے اس میں سے، اور مشورے دے رہی ہوتی ہیں گھرستی کے کہ گھر کس طرح چلانا ہے اور کیسے چلانا ہے۔ جب ان سے پوچھو تو وہ اپنے عذر نکالے کھڑتی ہیں طلاق کے۔ یاد رکھیں مرد طلاق نہیں دیتا آسانی سے، کبھی نہیں دیتا، یہ مجبور کیا جاتا ہے اس کو۔ جب ہر طرف سے زج کیا جائے تو پھر ایک مرد کا ایک گراف ہے اوپر ہے، عورت سے وہ اوپر دیا گیا درجہ، تو ایک لمٹ ہوتی ہے۔ عورت کی بات کو تو ہر کوئی سچ مان دیتا ہے۔ آپ یہ اپنی فیس بک پہ دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، وہ عورت نے کچھ بھی لکھا ہوگا اس کے ہزار سے اوپر لائک اور کمنٹس آئے ہوں گے۔ یہ میری آپ فیس بک دیکھ لیں، میرا کوئی بھی دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے اللہ کا کلام ڈالا ہوگا خالص، 10-15-20 مر کے 30 ہوں گے۔ کیوں؟ سچ پسند ہی نہیں کسی کو۔ کیوں؟ اس میں اس کی شکل نظر آتی ہے، اس کو آئینہ نظر آتا ہے کہ میں بد کردار ہوں، میں غلط ہوں۔ حالانکہ اس میں برا منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم تھا، پہلے تمہیں بتا دیا۔ تم اللہ کو الرحمن رحیم کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں بتا دیا، تم اللہ سے توبہ کر لو آئندہ کے لیے، وہ تو سب بخش دے گا۔ انسان تو نہیں بخشتے، انسان کسی کو آپ نے برا کہہ دیا اس کو تو دل میں خار رہ جاتی ہے، مرتے دم تک خار رکھتا ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن اللہ الرحمن رحیم ہے، بڑی وسعت ہے اس کی۔ آپ اس کی طرف آؤ، پرانے کام چھوڑ دو، اس سے رجوع کر لو، قرآن مجید کھولو، جو جیسے جیسے کہتا جا رہا ہو ویسے ویسے آپ عمل کرتے جاؤ، آپ پہ وہ سارے راز منکشف کر دے گا، کھول دے گا سب راز، اور آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں کھڑے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے مخاطب ہے پڑھنے والے سے، لیکن انہوں نے تو کہیں اور ہی پہنچا دیا اس کو ساتھ کی گائیڈ لائنیں دے دی ہیں کہ اب وہ ساتھ والی کتابوں والے اللہ سے زیادہ سیانے تھے، رسول سے زیادہ سیانے تھے۔
لہٰذا معاشرے میں صلات قائم کریں، امن قائم کریں، سلامتی قائم کریں، خود نمونہ بنیں، رسولوں کے جو حسوہ حسنہ قرآن مجید نے بنائے ہیں ان کو اپنائیں جس طرح وہ بتایا گیا ہے، ان کو اپنانے کے ہی بتایا گیا ہے، کوئی ایسے تھوڑی بتا دیا ہے، اس کو اپنائیں گے آپ کے ارد گرد بھی گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں اگر ایمان لے ہی آئے ہو تو خود کو اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ انسان اور پتھر ہے۔ بہرحال سوچیں اس بات پہ، ہمیں ماتم کرنے کی بجائے گزشتہ حکومتوں پہ اور موجودہ حکومتوں پہ یا آئندہ کے لیے بھی کرنے کے لیے کسی کو برا کہنے کی بجائے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے اور خود کو لے کے چلنا ہے۔ کسانوں کو سمجھائیں، بھائی ہیں ہمارے، محنت کش لوگ ہیں وہ، ان کو سمجھائیں کہ یہ منافع خوروں کے ان کے چکر میں آڑتی بھی ایسے ہی ہیں، یہ آم جو بیچ رہے ہیں سب بیچ رہے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، پہلے سال بعد پہلے ان سے مٹھا بن کے لے لیتے ہیں پیسے، سارا مال لے لیتے ہیں، پھر سال رلاتے ہیں پیسوں کے لیے۔ ڈائریکٹلی بیچو بھائی، تمہاری ٹرانسپورٹ بھی بچتی ہے، لیکن مصیبت یہ کہ ان کے دماغ کو کون سمجھائے، سمجھانا پڑے گا کہ پیسے مناسب لو۔ ان سے اگر فرض کرو 50 روپے کلو لیتا ہے تو یہ آگے 100 روپے کلو، اور ان سے بعض وقت کسانوں سے ٹریکٹر لینے جاؤ تو یہ بھی 100 روپے کلو سناتے ہیں، تو یہ اپنا پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے ہیں۔ تو نہیں کرو، اگر آپ ڈائریکٹ بیچو گے اچھی چیز بیچو گے، خراب کو الگ نکال دو، خراب جانوروں کے کام آتی ہے، خراب نہ بیچو، انصاف کا ترازو رکھو، کیونکہ اللہ نے پوچھ لینا ہے، اس نے ایک ایک بات کا حساب لے لینا ہے، کیونکہ سلامتی ہے ہی اس میں کہ آپ دوسرے کے لیے رحمت بن جاؤ، دوسرے کے لیے رحمت بنو نہ کہ زحمت بنو۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ اللہ اکبر۔